بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم المیعاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، آیا ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ چمن چمن میں ہے نعت ان کی، نگر نگر میں ہے بات ان کی، واللہ چمن چمن میں ہے نعت ان کی، نگر نگر میں ہے بات ان کی۔ انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر، بنا جو شان نبی کا واصف کہا کسی نے کہ ان کا آصف، بنا جو شان نبی کا واصف کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کے۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات
دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ مقدس ماہ ربیع النور شریف میں ماہانہ درس قرآن و حدیث کے موقع پر ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس ماہ مقدس کے جمیع فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اسی پہ چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ محترم سامعین حضرات، بڑے دھیان سے گفتگو کو سنیے گا۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کا جو سلسلہ جاری ہے وہ بڑی تیزی سے اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ وہ محافل میلاد مصطفیٰ کی صورت میں جاری ہے، دیگر موضوعات کے نام سے محافل ہیں، ماہانہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کہیں ہفتہ وار درس قرآن و حدیث ہے، اور مستقل خطبہ جمعۃ المبارک وہ تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کے لحاظ سے پروگرام ہو رہے ہیں دن رات، اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں، ہونا کچھ یوں چاہیے تھا جتنے دروس، جتنی محافل، جتنی کانفرنسز اور جتنے خطبات جمعۃ المبارک ہر گلی محلے میں ہو رہے ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو عام موضوعات ہیں جو ہر جگہ بیان ہوتے ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہو یا بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ختم شریف ہو یا 11ویں ہو، رفع یدین ہو، میلاد مصطفیٰ ہو یا جشن میلاد مصطفیٰ ہو، ان موضوعات پہ ہماری عوام اب تک اتنی تیار ہو جانی چاہیے تھی کہ اب ہماری محافل میں یہ موضوعات بیان نہ ہوتے، بلکہ کام اس سے آگے چلتا کہ ہر سنی بچہ اسے نورانیت مصطفیٰ سے لے کر میلاد مصطفیٰ تک اور ختم شریف سے لے کر 11ویں شریف تک ان سارے موضوعات پہ ہر مسلمان سنی کو قرآن کی آیات یاد ہو جانی چاہیے تھی، احادیث کے دلائل ان کے پاس ہونے چاہیے تھے کہ جب کسی کے سامنے کوئی منکر میلاد، منکر نورانیت، منکر 11ویں، ان موضوعات کا کوئی بھی منکر اگر ہمارے سامنے کسی جگہ پہ بھی، گھر میں یا دفتر میں یا دکان میں، فیکٹری کارخانہ میں، بازار میں، کہیں پہ بھی اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرتا، ہمیں کسی عالم کی طرف رجوع کی حاجت نہ ہوتی، بلکہ ان محفلوں سے ہم اتنا لنگر قرآن و سنت کا لے چکے ہوتے
کہ ہم اسی وقت قرآن و سنت کے دلائل سے اس منکر کو جواب دے سکتے ہیں۔ ہونا یوں چاہیے تھا، لیکن اگر ہم توجہ کریں اپنے گریبان میں جان کے تو ایسا ہرگز نہیں۔ محافل ہیں، دروس ہیں، کانفرنسز ہیں، خطبات جمعۃ المبارک ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، جو ثمر ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہمیں اکیلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کوتاہیاں جانبین سے ہیں، محراب و منبر سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی۔ بہرحال ہمیں ان کوتاہیوں کی طرف نظر کرتے ہوئے تو ہمیں درست سمت کی طرف چلنا چاہیے کہ اگر ہماری ڈیمانڈ عوام کی یہ نہ ہوتی کہ خطیب شعر کتنا اچھا پڑھتا ہے، اگر ہماری ڈیمانڈ یہ نہ ہوتی کہ سر کتنی اچھی لگا رہا ہے اور نعت خواں ناچتا کتنا اچھا ہے، اگر ہماری عوام کی یہ ڈیمانڈ نہ ہوتی تو یہ جو آج نتیجہ نکلا ہے یہ نتیجہ نہ ہوتا، بلکہ ثمر جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اہل سنت و جماعت کے درخت پہ جو پھل پکنا چاہیے تھا وہ پھل پک چکا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے محافل میں ابھی تک یہ موضوعات بیان ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی مرد کلندر عصمت اور حفاظت میں فرق بیان کرے تو وہ پھر گستاخ ہو جاتا ہے۔ ان گستاخ تو ظاہر ہے اس نے ہونا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں عقیدہ معصومیت ہے کیا، تو پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوگی اور پھر جو جس طرف لگائے گا ہم چل پڑیں گے۔ بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے ہی اسی مجلس سے ہی ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد نہ کپڑوں کے ڈیزائن دیکھیں گے، نہ ناچنے کا انداز دیکھیں گے، نہ یہ دیکھیں گے خطیب اچھلتا کتنا ہے، نہ یہ دیکھیں گے شعر کتنے ہیں، نہ یہ دیکھیں گے واقعات کتنے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہاں یہ دیکھیں گے قرآن کتنا ہے، نبی کا فرمان کتنا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ حالت نہ ہو۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، کم از کم آپ جو چند لوگ بیٹھے ہیں اس گفتگو کو آج اس انداز میں سن کے جائیں، آئندہ آپ کی مسجد میں پروگرام ہو تو آپ سب کی یہ ڈیمانڈ ہو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اب بیان نہ ہو، ہمیں اس کی شرعی حیثیت معلوم ہے، اب اس سے اگلا سٹیپ لیا جائے، اب آگے کا موضوع بیان کیا جائے، اور پھر اس موضوع میں خطیب ایسا سلیکٹ ہو کہ وہ اتنا آپ کو کم از کم دے جائے، اس سے اگلے پروگرام میں آپ کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ اب اس سے آگے والا موضوع بیان ہو۔ اگر آپ اس ایک مسجد والے بھی یہ انداز اپنا لیں تو یہاں سے یہ انداز چلتا چلتا انشاءاللہ چند سالوں میں کئی علاقے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کیا آپ سب یہ نیت کرتے ہیں؟ وعدہ نہیں میں لیتا، لیکن نیت کا چونکہ ثواب ہے، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم صرف علماء ان کو بلائیں گے کہ جو قرآن و سنت کا درس ہمیں سکھائیں۔ ابھی میں یعنی آپ کتنی بڑی بات سمجھے ہیں اور آپ کا ذوق کیسا ہے وہ جانچنے کے لیے نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، پھر اس حساب سے گفتگو اپنی میلاد شریف کے لحاظ سے شروع کرتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو آپ کس لیول کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا محمد ہمارے، آپ سب نے کہنا بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اب میں نے کہنا ہے کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، آپ نے کہنا ایمان والے، یہ نعرہ لگاتے، یہ نعرہ لگاتے، یہ نعرہ لگاتے، محمد ہمارے، محمد ہمارے،
جس کے دل میں 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، وہ بازو بلند کر کے کہے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ رب ذوالجلال آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ اسی توجہ کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سننا ہے، اور میں اس انداز میں گفتگو کروں گا کہ 1-2 پوائنٹ ایسا لے جاؤں کہ آج کے بعد جب بھی منکر میلاد ملے آپ وہ پوائنٹ سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے وہ کھڑا نہ رہ سکے۔ دھیان کیجئے گا، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ منانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے ہماری محفلیں، کہ ہم محفل سجاتے ہیں، قاری نعت خواں خطیب کو بلاتے ہیں اور اپنے نبی کا میلاد پڑھاتے ہیں اور اسے سن لیتے ہیں۔ دوسرا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم گلی بازار سجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو خوشی کے انداز میں یعنی میلاد مناتے ہیں اور ساتھ خوشی بھی کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں۔ سب سے پہلے میلاد کا معنی سمجھنا ہے۔ میلاد کہتے کسے ہیں کہ جب معنی سمجھ میں ہوگا پھر ظاہرہ آگے بات پھر ہی چلے گی۔ اگر 20 سال 30 50 سال ہو گئے ہمیں محفل میلاد میں بیٹھتے ہوئے، کوئی ہمیں پوچھ لے کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، لفظ میلاد کا اگر ہمیں مطلب ہی نہ آتا ہو تو آگے بات کیسے چلے گی، اور پھر ہم آگے اسے جواب کیسے دے پائیں گے۔ اس واسطے سب سے پہلے میلاد کا مطلب سمجھنا لازم ہے۔ میلاد کا معنی سمجھنے میں سے ہی 80% مسئلہ میلاد مصطفیٰ کا حل ہو جاتا ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پیدائش، ولادت، پیدا ہونا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیدائش۔ سارے بولے کیا مطلب ہے اس کا؟ پیدائش۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، پیدا ہونا، ولادت۔ تو ولادت ایک مسئلہ یہیں سے سمجھ آ گیا کہ ولادت صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی نہیں ہوئی، ولادت اس کائنات میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی ہوئی، پھر اماں جی حوا کی ہوئی، پھر ان کی اولاد میں آگے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، نوح علیہ السلام کی ہوئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور ان تمام انبیاء کی امتوں کی ہوئی، اور قیامت تک ولادت ہوتی رہے گی۔ پتہ چلا کہ میلاد صرف ہمارے آقا کا نہیں، ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آتا ہے ہر ایک کا میلاد ہوتا ہے، یعنی ہر ایک پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ لیکن جب میلاد کی اضافت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، میلاد النبی، اس وقت میلاد کا مطلب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا کی ولادت۔ جب اس کے ساتھ محفل لگائی جائے، محفل کی اضافت میلاد کی طرف، میلاد کی نبی کی طرف، تو جملہ بنتا ہے محفل میلاد نبی۔ اگر جلسہ ہو تو بنتا ہے جلسہ میلاد نبی، اگر اجتماع ہو تو ہوتا ہے اجتماع میلاد نبی۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی محفل، ایسا جلسہ جس جلسے یا محفل کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ مطلب سمجھ آ گیا نا سب کو؟ چونکہ درس قرآن ہے تو درسی انداز میں ابتدا میں تھوڑا سا چلوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، بات سمجھ آئے کہ محفل میلاد نبی ہو، جلسہ میلاد نبی ہو، اجتماع میلاد نبی ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجلس، ایسا جلسہ، ایسی محفل جس محفل میں
آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ نے شریعت کا ایک قانون بھی یاد رکھنا ہے۔ قانون کیا ہے؟ ہمارے ہاں اسلام میں، ہماری شریعت میں ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ ہماری شریعت میں ہر وہ چیز جائز ہے جس کے ناجائز ہونے پہ قرآن کی کوئی آیت نہ ہو اور نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہ ہو۔ قانون سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ ہم اللہ کا فضل ہے کہ ان فقیر لوگوں کے پاس رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ مجمع حکومت 200-400 بندہ ہو تو پھر بندہ اچھی گفتگو کرے، ورنہ جو ہے استاد کو ٹول کر کے چلا جائے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں بندہ ایک ہو پھر بھی محنت اتنی کرنی ہے، بندہ لاکھ ہو پھر بھی محنت اتنی کرنی ہے، کیونکہ مقصد اپنی بلے بلے یابا نہیں، مقصد ہے کہ دین کا مسئلہ کسی کو سمجھ میں آ جائے، تو سمجھ میں آ جائے تو ایک کو بھی اگر آ جائے تو قیامت کو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر لاکھوں کا مجمع ہو سمجھ نہ آئے تو پھر لاکھوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے جو بیان ذہن میں سوچ کے آیا ہوں وہ آپ کو بتا کے بھی جاؤں گا، اگرچہ تیار کرتے ہوئے میرے ذہن میں خاکہ کچھ اور تھا۔ بہرحال ہمارے یہاں شریعت میں قانون ہے کہ ہر وہ شے شریعت میں جائز ہے جس کے ناجائز ہونے پہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہ ہو، یعنی جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہر وہ چیز جائز ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں یہ کام شریعت پہ جائز ہے یا نہیں جائز، آپ کو دلیل ناجائز کی ڈھونڈنی ہے اور دلیل ناجائز کی ملے گی۔ اگر شریعت نے وہ کام آپ کا ناجائز کہا ہے تو وہ ناجائز ہے، اگر ناجائز نہیں کہا تو وہ کام جائز ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو۔ آپ سب بڑی آسان سی مثال ہے، اور منکر میلاد کو دیں گے تو وہ یعنی چہرہ خود ہی دیکھ لیں گے، میں بتاتا نہیں۔ آپ سب نے کبھی مرغی کا انڈا کھایا؟ بولیں تو صحیح، آپ تھوڑے، میں بول رہا ہوں آپ کل بولتے ہیں۔ مرغی کا انڈا کھایا آپ سب نے؟ اور منکرین میلاد نے بھی کھایا ہوگا کہ نہیں؟ پورا قرآن پڑھ لو، ایک آیت میں بھی نہیں آیا کہ مرغی کا انڈا کھانا جائز ہے۔ پوری امت کھا رہی ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث چھانو، تمہیں کہیں نہیں ملے گا میرے آقا نے مرغی کا انڈا کھایا ہو۔ میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، منکر میلاد بھی کھا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن ناجائز چیزیں گرواتا ہے۔ آپ کس سے نکاح کر سکتے ہو، کس سے نہیں کر سکتے؟ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت الی آخرہ۔ قرآن جس عورت سے آپ کا نکاح ناجائز ہے وہ سب گنوا دیتا ہے، اس کے سوا جو بچتی ہیں وہ ساری جائز ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہو۔ جب آپ کے کھانے کا معاملہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخرہ۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس کے سوا جو لگتا ہے سب کھا لینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى الی آخرہ۔ اس حالت میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس کے سوا جتنی حالتیں ہیں سب میں نماز پڑھ لینی ہے۔ قرآن ناجائز چیزیں گنواتا ہے، حرام چیزیں بتلاتا ہے، اس کے بعد جتنی بچتی ہیں ساری جائز ہو جاتی ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت میں یہ نہیں آتا کہ آپ اپنے مامے کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہو، یہ آیت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ماں بہن
بیٹی دادی نانی سے نہیں کر سکتے، فلاں فلاں سے نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ سب سے کر سکتے ہو، تو جو گنوائی ہیں ماموں چاچو کی بیٹی اس میں نہیں آتی، لہٰذا اس میں جائز ہے۔ تو قانون یہ ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، قانون یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کی نفی نہیں کی گئی ہر وہ چیز جائز ہے۔ رب کعبہ کی قسم پورا قرآن پڑھ لو، نبی علیہ السلام کے فرامین کا پورا ذخیرہ پڑھ لو، نہ کوئی قرآن کی آیت ملے گی، نہ کوئی حدیث رسول علیہ السلام ملے گی جس میں ہو میلاد مصطفیٰ ناجائز ہے، جس میں ہو جشن مصطفیٰ ناجائز ہے، جس میں ہو عید میلاد النبی ناجائز ہے، جس میں ہو لائٹنگ ناجائز ہے، جس میں ہو چنڈیاں ناجائز ہے، جس میں ہو لنگر ناجائز ہے۔ جب قرآن کی کوئی آیت نہیں، حدیث کوئی نہیں، یہی دلیل ہے محفل میلاد بھی جائز ہے، جشن میلاد بھی جائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اب آپ کو آیتیں یاد نہ رہے، کم از کم یہ قانون یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اونچی آواز سے بولے نا جتنا میں بول رہا ہوں، یہ قانون یاد رہے گا، میلاد کا معنی یاد رہے گا، عید کا مطلب یاد رہے گا۔ جب یہ یاد ہوگا تو منکر میلاد آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یعنی دلیل ہم نے نہیں دینی شریعت کے اصول کے مطابق، دلیل تو منکر میلاد نے دینی ہے ناجائز ہونے پہ۔ یعنی آج الٹی چال چل رہے ہیں لوگ، جنہوں نے دلیل دینی تھی وہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ذمہ تو دلیل ہے ہی نہیں، دلیل تو تمہارے ذمہ ہے۔ دلیل دو، سورج مغرب سے طلوع ہو کے قیامت برپا ہو جائے گی، قرآن کی آیت خود بنا نہیں سکیں گے، جو اترا ہوا ہے اس میں میلاد کا انکار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں، تو اب تیار بھی ہو جاؤ گے یا نہیں ہو گے؟ چلیں اگر تیار ہو جائیں گے آپ تو ان دوستوں سے ملاقات تو میری پہلے تو فیس بک یا واٹس ایپ پہ ہی رابطہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں کہ اب منکر میلاد کو دلیل دینی ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بندہ بات کرے، پہلی بات میری یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے میلاد کا مطلب پوچھنا ہے، پھر اسے کہنا ہے کاکا پڑھ کے آ۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر وہ میلاد کا معنی بتا دیتا ہے پھر گفتگو آگے چلے گی، اور اسے کہنا ہے اس کے ناجائز ہونے پہ دلیل لاؤ، کیونکہ شریعت کا قانون ہے۔ تو اگر وہ کہے یہ قانون نہیں تو اسے کہو کہ انڈا نہ کھا، اگر وہ کہے یہ قانون نہیں تو اسے کہا آج کے بعد تو نے مرغی نہیں کھانی، چلو جو پہلے کھانی ہے وہ ہم تجھے معاف کرتے ہیں، آج کے بعد کسی دکان پہ چکن کھاتا ہوا پکڑا گیا تو ہم تیری ویڈیو بنا لیں گے اور کہیں گے اس پہ دلیل دے۔ تو قیامت تک مرغی کی دلیلیں ڈھونڈتا پھرے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں پوچھنے کے بعد آگے ہمارا، یعنی آج میں تھوڑا سرور میں اس لیے جو میرے ساتھ رہا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ انداز گفتگو نہیں میرا، ہم چونکہ حضور قائد اہل سنت کے غلام ہیں تو بس سیدھی سیدھی بات کرتے آگے چلے جاتے ہیں، اگرچہ بندے کم ہوں مجھے بڑا سرور آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے کوئی 14-15 سال پہلے یہ وحدت کالونی کا میں نے نام سنا تھا انٹرنیٹ سے ایک ویڈیو میں، تو اس چلے نعرہ قادم نعرہ سوال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور آپ کے بندوں کو ہم مناظر بنا رہے ہیں اللہ کے طرف سے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ویڈیو سنی تھی، آپ کی یہ وحدت کالونی تھی، ادھر کوئی نمرہ مسجد تھی، تو ایک بندہ
ہمارے شیخ گرامی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا تھا تو لیٹرین میں چھپ گیا تھا. تو اب وہ ہمارے شیخ گرامی وہ بڑے محاذ پہ ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم یہ ان کے غلام وحدت کالونی میں ان لوگوں کو جو اس دن لیٹرین میں چھپے تھے، آج ہم یہ غلام انہیں ہم پکڑ لیں گے. ان بڑے فرعونوں پہ ہمارے شیخ نے پکڑا ہوا ہے. اس وقت بھی مقالہ ان کا جاری ہے. اچھا، یہ دو چیزیں جب سمجھ لی، میلاد کا مطلب، عید کا مطلب، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا قانون کہ ہمارے ہاں شریعت میں یہ قانون ہے کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کے ناجائز ہونے پہ قرآن کی آیت یا حدیث نہ ہو. جب آپ نے یہ تین چیزیں پوچھ لی، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ میلاد کا معنی جب آپ کو آتا ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ میلاد صرف نبی علیہ السلام کا نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدائش ہو رہی ہے اور میلاد ہو رہے ہیں. اب ایک ہے منکر میلاد میں میلاد کا معنی بتانا، دوسرا ہے اس کے ناجائز ہونے پہ دلیل دینا، تیسرا یہ ہے کہ جب میلاد ہم نبی علیہ السلام کا بنائیں تو یہ فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ ہے، یہ ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے بڑے، یہ میرے سوال یاد رکھنا، تمہارے بڑے جو واقعہ مر کے مٹی ہو چکے، کیا ان کی سیرت پہ تم نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کا میلاد اس کتاب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ ان کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب ہر کتاب کے شروع میں تم اشرف تھانوی سے لے کر قاسم نانوتوی تک اور آج تک جتنے مر گئے سب کا میلاد لکھتے ہو، تو ہمیں بتاؤ جب ہمارے نبی کا میلاد اس کا تذکرہ آج کے دور میں ناجائز ہے، تو پھر یہ جو لوگ مر کے مٹی ہو چکے ہیں ان کے میلاد کا تذکرہ کس طرح جائز ہو گیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہے، جو بھی ان کی سیرت پہ آپ اٹھا لیں، ہر مولوی کے میلاد کا تذکرہ ہے، اور ادھر بدعت نہیں ہوئی، ادھر ناجائز نہیں ہوا. ادھر یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے بھی کسی کتاب میں لکھا تھا، عمر فاروق نے بھی کسی کتاب میں لکھا تھا، ادھر سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر تمہارے کسی مولوی کے میلاد کا تذکرہ جائز ہے بغیر کسی دلیل کے، تو ہمارے نبی کا میلاد سینکڑوں دلائل کے زیر سایہ جائز ہوا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. پھر یہ کہ صحابہ نے منایا تھا، نبی علیہ السلام نے منایا تھا. ابھی میں آیت پڑھتا ہوں اور حدیث بھی ایک سناتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ سوال بھی آپ نے آگے کرنا ہے. بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. بخاری شریف جس کا اکثر یہ بخار ہوا رہتا ہے، بخاری شریف، اس میں حضرت عمر فاروق جو خلیفہ راشد ہیں ان کا فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ جب خلافت کی مسند پہ جلوہ افروز ہوئے، نظام سلطنت سنبھالا، تو مسجد نبوی کو شہید کر کے دوبارہ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا. جو مسجد نبوی کو شہید کیا گیا، دوبارہ بنانے لگے. جس مستری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیکٹ کیا کہ تو نے مسجد نبوی شریف بنانی ہے، اسے اس جگہ پہ لے آئے جہاں پہ مسجد نبوی شریف تھی. پوری گائیڈ لائن دی کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ مسجد نبوی بنائی تھی، یہاں سے دیوار شروع ہوتی تھی، یہاں ختم ہوتی تھی، پھر یہ دیوار یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہاں ختم ہوئی تھی، یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہاں ختم ہوئی تھی. اور جب بنائی گئی تھی تو مٹیریل یہ تھا، اس طرح کی بنی ہوئی تھی. سب کچھ بتایا، بتا کے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابند کیا
کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے بنوائی تھی اور جس جگہ بنوائی تھی مسجد دوبارہ بنے اسی جگہ پہ بھی بننی چاہیے، اسی طرز پہ بننی چاہیے، نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، نہ اس میں کوئی رنگ روغن ہو نہ کوئی پھول ٹوٹا ہو، جس طرح سادی سی بنی ہوئی تھی اسی طرح سادی بنانی ہے۔ خبردار کوئی دیوار بڑی چھوٹی نہ ہو نبی علیہ السلام کے نقشے سے، خبردار اس پہ کوئی رنگ روغن نہ ہو، کوئی پھول وغیرہ نہ ہو، اسی طرح سادی سی مسجد بنانی ہے جس طرح سادی سی نبی علیہ السلام نے بنائی ہوئی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ آج بھی بخاری شریف میں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتوے میں فتویٰ دیا، یہ مسئلہ بتایا یہ کہ مسجد اس طرز پہ بنانی ہے جس طرز پہ نبی علیہ السلام نے بنائی، اور اتنی ہی بنانی ہے جتنی نبی علیہ السلام نے بنائی، اور اس سے زیادہ نہیں بنانی، اس سے زیادہ رنگ بھی نہیں کرنا۔ اب یہ فتویٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب میلاد شریف کی نفی، میلاد شریف سے روکا حضرت عمر فاروق نے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے میلاد سے نہیں روکا، عمر فاروق نے، عثمان و علی نے، طلحہ و زبیر نے، سعد و سعید نے، عبد الرحمن بن عوف نے، کسی صحابی کا کوئی قول موجود نہیں کسی صحابی نے میلاد سے روکا ہو۔ ہاں روکا ہے کس سے؟ مسجد بڑی بنانے سے۔ ہاں روکا ہے کس سے؟ مسجد کی ڈیکوریشن سے۔ ہاں روکا ہے کس سے؟ مسجد کی سجاوٹ سے۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ میلاد سے کسی صحابی نے نہیں روکا، میلاد کی نفی کسی صحابی نے نہیں کی، نہ محفل میلاد کی نہ جشن میلاد کی۔ اگر ہم وہ کریں تو وہ ناجائز، لیکن بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بڑی بنانے سے بھی روکا، مسجد کی ڈیکوریشن سے بھی روکا، مسجد سادی بنانے کا حکم بھی دیا۔ مجھے بتاؤ پوری کائنات میں مسجد نبوی سمیت اس وقت ایک مسجد بھی حضرت عمر فاروق کے اس فتوے میں موجود ہے؟ بولے تو صحیح، موجود؟ ہماری بھی موجود نہیں، ان کی بھی موجود نہیں، مسجد نبوی بھی موجود نہیں، کوئی اور مسجد بھی موجود نہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے روکا، میلاد سے نہیں روکا، اس سے تم رک گئے، اور جس چیز سے عمر فاروق نے روکا ہے اس چیز سے کیوں تم نہیں رکے ہو؟ ساری مسجدیں اپنی شہید کر ڈالو، چھوٹی سی چھوٹی مسجدیں بناؤ، گارے کی بناؤ، اور اوپر چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کا لو، کیونکہ صحابہ نے روکا ہے بڑی بنانے سے، صحابہ نے روکا ہے ڈیکوریشن سے۔ ادھر تو عام، یعنی جو آج کل رنگ چل رہے ہیں اس وقت تو یہ رنگ بھی نہیں تھے، کوئی عام سا رنگ ہوگا، اس سے بھی روکا۔ تو آج یہ ٹائلیں، یہ اے سی، یہ سب کچھ، یہ پنکھے، یہ کہاں سے جائز ہو گئے؟ ہمارے ہاں جائز ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کرو جو صحابہ نے کیا، وہ کیوں نہیں کر رہے جو عمر فاروق نے بتایا ہے؟ اس بات کا بھی جواب ان کے پاس قیامت تک موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہے، بڑا تفصیلی جواب ہے۔ جب بھی آپ کی کسی ایسے بندے سے بات ہو، اسے حضرت عمر فاروق کا یہ فتویٰ سنا کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس دلیل سے
مسجد چھوٹی بنانے کے باوجود، مسجد بڑی بنانے سے منع کرنے کے باوجود، جس دلیل پہ آپ مسجد بڑی بنا رہے ہو، جو جواب تمہارے پاس تو جڑ سے کوئی تعلق نہیں، تمہاری جڑ نیچے جاتی ہے، تم اوپر جاتے ہو، تمہاری جڑ پہ پتے نہیں اور تم پتے نکالے ہوئے ہو، تمہاری جڑ پہ پھل نہیں لگتا اور تم پھل لگا رہے ہو، تمہارا جڑ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ٹہنیاں مسکرا کے کہتی ہیں عقل کے اندھے، میری جڑ کا زمانہ اور ہے، میرا زمانہ اور ہے، میری جڑ کا جہان اور ہے، میرا جہان اور ہے۔ ہماری جڑ ہے صحابہ، صحابہ نے میلاد منایا، اگرچہ لائٹنگ نہیں ہوئی، اگرچہ جھنڈے نہیں لگے، اگرچہ دیگیں نہیں پکی، لیکن اس عقل کے اندھے کو یہ تو پوچھو، کیا اس وقت لائٹیں موجود تھی جو لگاتے؟ کیا اس وقت جھنڈے موجود تھے جو لگاتے؟ اس وقت تو قرآن لکھنے کے لیے فرق موجود نہیں تھا۔ میرے نبی کے صحابہ نے یہ قرآن ہڈیوں پہ، یہ قرآن پتوں پہ، یہ قرآن چمڑوں پہ لکھ لکھ کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے فرق موجود نہ ہو، اس زمانے میں کبھی جھنڈے رکھ سکتے ہیں؟ ارے پڑھو سیرت تو پتہ چلے کہ جس زمانے میں صوفہ کے مدرسہ کے اسٹوڈنٹ 100 کے قریب ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک دھوتی تہمت ہوتا تھا اور 6 ماہ ایک تہمت سے گزارا کرتے تھے۔ بھلا جس بندے کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، وہ گلیوں میں بینر کیسے لگائے گا اس زمانے میں محفل میلاد کے اور جشن میلاد کے؟ پڑھو سیرت تو پتہ چلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے اسٹوڈنٹ اور صحابہ کرام جب جنگ پہ جاتے یا مدرسے میں پڑھتے تو کھجوریں کھا کے تو گٹلی پھینکتے نہیں تھے، جیب میں رکھ لیتے تھے کہ جب دوبارہ بھوک کی شدت ہوتی تھی تو میرے نبی کے وفادار صحابہ، جانثار صحابہ وہ گٹلی نکال کے منہ میں رکھتے، پانی پی کے منہ میں ہلاتے پانی کو، جب تھوڑا سا میٹھا پانی ہوتا تو وہ اندر پی لیتے اور پی کے تو میرے نبی کے صحابہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ مطلب اس زمانے میں دیگ ڈھونڈنا لنگر کی یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم بلا وجہ تو نہیں کہتے الوہابیہ تو قوم لا یعقلون۔ آگے یہاں تک ہو گیا میلاد شریف کی شرعی حیثیت، اس بات میلاد اور منکرین میلاد کو سوال۔ آپ سوال کرنا، اگر جواب ان کے پاس کوئی بنانے کی کوشش کرے تو نورانی صاحب سے رابطہ کر لینا، اگر یہ خود جواب دیں تو ان کی ذرہ نوازی ہے، نہیں تو غلام انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا ان باتوں پہ جواب کے لیے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں اور گفتگو کو ختم کرتے ہیں، ویسے بھی ٹائم ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں کہ میلاد شریف، چلیں یہ تو جائز بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، کیا یہ نبی علیہ السلام نے منایا یا نبی علیہ السلام سے پہلے منایا گیا یا صحابہ نے منایا یا نہیں؟ مختصر وقت میں 1-2 دلیل دے کے اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو خطبہ میں نے آیت پڑھی، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں اس جہان کا نہیں، اس سے پہلے جس جہان میں ہم تھے اس کا تذکرہ کیا کہ جس وقت ہم سب کی روحیں، پوری نسل انسانیت کی ہر جاندار کی روحیں عالم ارواح میں اکٹھی کی، رب ذوالجلال نے روحیں بنائی، تو رب ذوالجلال نے ان روحوں میں سے 1,00,000 کئی ہزار روحیں جو صرف اللہ کے نبیوں کی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کو عام روحوں سے علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے
رب ذوالجلال نے جلسہ منعقد کیا، اس میں خطاب رب ذوالجلال نے فرمایا اپنی شان کے لائق۔ خطاب کیا فرمایا؟ خالق کائنات جل جلالہ نے اس مجلس میں، اس محفل میں، اس جلسہ میں جہاں صرف اللہ کے نبی تھے اور رب ذوالجلال اپنی شان قدرت کے لحاظ سے ظہور فرما تھا، تو رب ذوالجلال نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء، میں تمہیں دنیا میں نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجنے لگا ہوں، اور میں ایک ایک کر کے جب بھیجوں گا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی ہوگی، آپ کے پاس علم بھی ہوگا۔ ان دو چیزوں سے آپ نے نسل انسانیت کو مجھ تک پہنچانا ہے۔ تو کہا جس وقت آپ میں سے کسی نبی کو میں نے بھیجا ہوا ہو، آپ کا ڈنکا جہان میں بج رہا ہو، شرق و غرب میں لوگ آپ کے قصیدے گا رہے ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، آپ کے کہنے پہ لوگ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو جائے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کا میلاد ہو جائے تو مجھ سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ سارے انبیاء پھر جب یہ نبی آ جائیں گے، جب ان کی ولادت ہو جائے گی، جب ان کا ظہور ہو جائے گا، کہ پھر تم نے نسل انسانیت کو اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، اپنی شریعت نہیں بتانی، کہ تم نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اپنے امتیوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے امتی بن جائیں۔ تو میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ یہ جہاں تو جہان، جب نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شرق و غرب، نہ شمال و جنوب، نہ کچھ بھی نہیں تھا، میرے نبی کے میلاد کا تذکرہ اس وقت بھی جاری و ساری تھا۔ پھر جتنے انبیاء آئے، مختصر کر رہا ہوں، وہ سارے نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی یعنی قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تذکرہ کر کے نام بتا کے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام آئے، میرے نبی علیہ السلام نے بھی بارہا اپنی ولادت کا تذکرہ کیا، تو یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام بھی جلسہ میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے رہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وہ آپ کو بیان کریں گے کہ صحابہ نے کب اور کہاں کہاں نبی علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کیا اور میلاد منایا۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں آخری بات یہ جو ضرور کروں گا کہ میلاد جائز ہے، محفل میلاد جائز ہے، جلسہ میلاد جائز ہے، جشن میلاد جائز ہے، لیکن محفل میلاد میں جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں نعت کے لیے، تلاوت کے لیے، نقابت کے لیے، تقریر کے لیے، تو اگر وہ پیسے مانگ کے آتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اگر ایک مجھے 20,000 30,000 40 یہ وہ، اسے کہو تم اپنے گھر میں اچھے لگتے ہو، ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے ہمیں میلاد سنا کے جائے گا۔ میلاد جائز ہے، لیکن ویسے آپ چاہے وہ 10 مانگتا ہے اب 50 اس کی خدمت کریں، لیکن اگر وہ مانگ کے آئے تو یہ مانگنا ناجائز ہے، آپ کا دینا حرام ہے۔ محفل میلاد جائز ہے، میری طرف توجہ رکھیں، ابھی آپ کی باری آئی ہوئی ہے، محفل میلاد جائز ہے، لیکن میلاد کے لنگر کو اپنے قدموں تلے روندنا ناجائز ہے۔ محفل میلاد جائز ہے، لیکن محفل میلاد میں بے ادبی کسی قسم کی وہ جائز نہیں۔ جشن میلاد جائز ہے، جھنڈیاں جائز ہیں، لیکن ایسی جھنڈی جس میں نبی علیہ السلام کا گنبد بنا ہو، نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہو، نبی علیہ السلام کا نام یا محفل میلاد مصطفیٰ کچھ لکھا ہو، اس جھنڈی کو نیچے گلی میں گرانا ناجائز ہے، بے ادبی ہے، اور اس سے آباد ضائع ہو جاتے ہیں۔ محفل میلاد جشن
جشن میلاد جائز ہے، گلیاں سجانا جائز ہے، لیکن اپنی ماؤں بہنوں کو باہر بے پردہ نکالنا ان کو دیکھنے کے لیے یہ جائز نہیں۔ یعنی جہاں ہم نے میلاد مصطفیٰ کے منکرین کا تعاقب کرنا ہے اور میلاد مصطفیٰ منانا ہے، وہاں ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 50 سال ہو گئے محفل میلاد میں آتے ہوئے، پر ابھی تک داڑھی تو داڑھی، نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ میلاد جس طرح منانا تھا ویسے منایا نہیں، لنگر جس طرح کھانا تھا ویسے کھایا نہیں، گلی جیسے سجانی تھی ویسے سجائی نہیں۔ تو آج سے آپ یہ بھی تہیہ کریں کہ ہم جو خادمین دین ہیں انہیں منبر پہ بٹھائیں گے، اور لنگر جو ہے ہم پورا سال نبی علیہ السلام کا ہی کھاتے ہیں اپنے گھر میں بھی، ادھر لڑنے کی ضرورت نہیں، ادھر بھی آرام سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر میں کھائیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، گلی سجانی ہے لیکن سادی جھنڈی لگانی ہے۔ یعنی 12 ربیع الاول تک نالین مبارک وہ سینے پہ ہے، اور 13 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا گنبد قدموں میں ہے۔ سینہ پھٹ کیوں نہیں جاتا کسی عاشق رسول کا؟ آج تک دھیان کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آپ کا وہ زمانہ تو اللہ معاف کرے، ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں ڈھول باجے پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے میلاد کا رنگ نہیں چڑھا، کیونکہ جس طرح میلاد منانا تھا آج تک ویسے منایا ہی نہیں گیا۔ رب ذوالجلال ہمیں میلاد منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح منانے کا حق ہے اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ گزارشات عرض کی رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ ان یرید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔